بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد دوم پیج 495، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 84۔ معارف و مسائل اور شان نزول ان آیات کریمہ کا جو پچھلی قسط میں ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر ہے 50 اور وی لاگ نمبر ہے 470، پیج 495 ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیک کرے خاکی میں جان پیدا کر۔ شان نزول: جب غزوہ احد شوال میں ہو چکا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں کفار کے وعدے کے موافق بدر میں مقابلے کے لیے جانا چاہا، جس کو مورخین بدر صغریٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس وقت بعض لوگوں نے تازہ زخمی ہونے کی وجہ سے اور بعض نے افواہی خبروں کی وجہ سے جانے میں کچھ تعمل کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر یہ کچے مسلمان لڑائی سے ڈرتے ہیں تو اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم تنہا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں توقف مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ اس ہدایت کو پاتے ہی آپ 70 ہمراہیوں یعنی 70 ہمراہیوں کے ساتھ بدر صغریٰ کو تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابو سفیان کے ساتھ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا۔ حق تعالیٰ شانہ نے ابو سفیان اور کفار قریش کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا، اور کوئی مقابلہ میں نہ آیا، اور وہ اپنے وعدے سے جھوٹے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ یہ حوالہ ہے کرتبی اور مظہری کا۔ ناظرین، اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے قرآنی احکام کا حسن اسلوب۔ فقاتل فی سبیل اللہ، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ اس آیت کے پہلے جملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ تنہا جہاد و قتال کے لیے تیار ہو جائیے، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، مگر ساتھ ہی دوسرے جملے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دوسرے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا کام بھی چھوڑیں نہیں، یعنی جاری رکھیں۔ ترغیب کے بعد بھی وہ تیار نہ ہو تو آپ اپنا فرض ادا کر چکے، ان کے فعل کی آپ سے باز پرس نہ ہوگی۔
اسی کے ساتھ تن تنہا جنگ کرنے میں جو خطرہ ہو سکتا تھا اس کے ازالہ کے لیے فرمایا کہ اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے اور ان کو مرعوب و مغلوب کر دے اور آپ کو تنہا کامیاب کر دے۔ پھر اس کے بعد اس کامیاب ہونے پر دلیل بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، جس کی قوت جنگ اور زور جنگ ان کافروں سے بدر جہاد یا وہ ہے، تو پھر کامیابی بھی یقیناً آپ ہی کی ہے۔ پھر اسی شدت بحث کے ساتھ اپنی سزا کی شدت بھی بیان فرمائی۔ یہ سزا خواہ قیامت میں ہو جیسا کہ ظاہر ہے، یا دنیا میں ہو جیسا کہ بعض نے کہا۔ بہرحال جس طرح جنگ کرنے میں ہماری قوت و طاقت بڑی ہوئی ہے، اسی طرح سزا دینے میں بھی ہماری سزا بہت سخت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کا یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل کیا جاتا ہے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، دو سوز بلال آقا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو، کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، جب لے کے چلو گور غریباں کو جنازہ، کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو، جس وقت نکیریں میری قبر میں آئیں اس وقت میرے لب سجی نعت نبی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔